بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ. عزیز طلبہ، اسی کا ایک فرد میں بھی ہوں. طالب علم تو عقید دم تک تعلیم رہتا ہے. علماء فرماتے تھے میں تعلیمی علم ہوں، تو طالب علمی سے نکلنا نہیں چاہیے، طالب علم طرح نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل رب زدنی علما. اس سے بڑھ کے کیا دلیل؟ آپ کہیے میرے علم کو بڑھا دیے گا. قل رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم کو بڑھا دیجیے. کوئی عالم تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ آپ کی اتنی ہی مہلت ہے زندگی کی، اس کے بعد موت آئے گی تو کیا کریں گے آپ؟ سوالات بھی ہوتے رہتے ہیں. ابھی امتحان کے طور پر بھی ہوتا ہے، ابھی استفادے کے لیے بھی ہوتا ہے سوالات. اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی 3 دن کے بعد وفات ہو جائے گی یا 5 دن کے بعد ہو جائے گی تو آپ کیا کریں گے؟ اور میں طالب علم میں رہ جاؤں گا. اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی زیادتی کی طرف کا عمل نہیں فرمایا سوائے علم کے. کسی چیز قل رب زدنی علما، آپ کہیے کہ مجھے اللہ میرے علم کو بڑھا دیجیے. کتنی نبی کو بھی حکم ہو رہا ہے علم کا رکھا. کوئی کمی تھی کوئی بہار العلم، بہار العلوم، بہار المعارف، لیکن اس کے باوجود ہوتا ہے کہ آپ کہیے کہ میرے علم کو بڑھا دیجیے. معلوم ہوا کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے علم کی کوئی قدر ہمارے نہیں ہے. خود معلوم ہے آپ حضرات کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو کہہ دیا تھا کہ اللہ عالم، سب سے بڑا عالم یہی تو کہا تھا، سب کو معلوم ہے. اس کی اصلاح کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا ہے تاکہ یہ عملی طور سے اقرار کر لیں کہ ہم کو یہ علم حاصل نہیں ہے، چاہے علم تشریح ہو، چاہے علم تقدیر ہو، چاہے کسی چیز کا علم ہے. اس بنا پر اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور دکھلا دیا کہ دیکھو کچھ علم نہیں. سمندر سے ایک چوٹ پانی لیا چڑیا نے. پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس سمندر سے چڑیا نے جو پانی لیا ہے کتنا کا کوئی نسبت نہیں. وہی نسبت ہمارے علم میں اللہ کے علم میں. آپ کو کیا معلوم کون کتنے علم کا ہے؟ کچھ نہیں معلوم. اس بنا پر علم خاک نہیں ہو جائے، اپنے علم کو کم تر ہی سمجھنا چاہیے. صاحب نے کہا ہے کہ حضرت بات حامی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، عالم حقانی ربانی تھے، سب کو جانتے ہیں، حکیم الامت کہے جاتے ہیں.
لیکن ہمیشہ اپنے کو طالب علم فرماتے تھے. طالب علم کی ایک وقت ہے، اتنی اس کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے رزق کا کفیل بنا ہے، اپنی کفالت میں اس کے علم دیا ہے علم والے کو، اور ہمیشہ یہ ہوتا رہے گا. وہ وجہ کا عائلن فاغنی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ نادار تھے، بے مال دولت کچھ نہیں تھی. فاغنی اے بمال خدیجہ، خدیجہ کو مال سے مالدار کر دیا. مالدار تو کیا، نادار تھے، ناداری پر رکھا نہیں. محمد یتیم و فلا تقہر محمد سر محمد بن الحکیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. کیا مثال کے طور پر فرما رہے ہیں الم یتیم کے یتیمہ ہم دنیا میں یتیم کو تم کو غنی بنا دیتے ہیں تو آخر میں کیا کچھ دیں گے خود تصور کر لو. وہ ہم نے آئے پایا آپ کو ہم نے غنی کر دیا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. جو حضرات سلسلہ علم میں ہے، تعلم میں ہو یا تعلیم میں ہو، جو اخلاص سے اس راستے میں رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ رزق کی کفالت کرتا رہے گا، بالکل محتاج نہیں بنائے گا. وہ وجہ کا آئے میں سورت پڑھتا کہ نبی نہیں پڑھنا. وہ وجہ کا آئے تھا، ہم نے آپ کو آئے پایا تو اپنا اے بیماری خدیجہ، اے بیماری عمر بھی کر سکتے ہیں. ارے خدیجہ تھوڑی نہیں جو ختم ہو گیا تھا اس بعد بھی ختم ہو گیا. کفارت تو ہو رہی کتنے لوگ کی کفارت ہے کہ لوگ انگوش بدلتا ہے. یہ مولوی کام کیسے چلتا ہے دل سرکار میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ان کو حیران ہے کیسے کام چل رہا ہے. ہم لوگ جیسے پہلے ہم نے 3 کرتا میں ہمارا الٹا ہو جائے. بیماری اسی طرح کام میں تھے پہلے کرتا بنتے مجھ سے کچھ کرنا تو اللہ تعالیٰ دار فضل اللہ دار کا تقدیر العزیز العلیم. کسی کو علم دیا، کسی کو روزی دیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس تقسیم کو تو آج تک کوئی سمجھ ہی نہیں سکا، اس تقدیر کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. حضرت شاہ رفیع الدین صاحب کا انتقال ہوا، جو شاہ ولی اللہ صاحب تھے چھوٹے سامراجی تھے. شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا ان کے بڑے بھائی نے جب انتقال ہوا کہا کہ رفیع الدین وہ عالم تھا سارے عالم کو اس سے فرق پہنچ رہا تھا، لیکن اللہ کی ذات بنی ہے علم کے بارے میں اور رزق کے بارے میں. اللہ کی ذات بنی ہے جس کو کتنا دیتے جن پہ چاہے کتنا علم دیتے اللہ علم کے بارے میں اور ذکر کے بارے میں اللہ کی غنا بالکل موت کے بارے میں اللہ کی ذات بالکل بنی. علم اور زندگی حیات معلومات یہ تقسیم میں خدا بندی ہے. اللہ تعالیٰ نے کفالت دیا ہے شہادت ضرور ملتا رہے گا. ہم کو اعتماد میرا اللہ پر ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری ضرور کفالت کرے گا. ہم کو نادار بنایا ہے. صبر ہی دے گا یہی یہ بھی ہے صبر دے گا. صبر بھی ایک رشتی ہے ہمارا، اس کے بات نہیں ہے مال نہیں ہے لیکن صبر آپ اٹھا کے نہیں دیکھتا ہے. حضرت حسن بصری جامع مسجد میں واز کر رہے تھے اور بھی حضرات تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، کہا دور سے تم لوگ کس کے حکم سے جائے واز کر رہے ہو؟ یہ بھی ہے لوگوں کی واحد پر بھی ہوتی تھی. حضرت علی بھی کیا تو سب سے بڑے علم میں باتیں سمجھے جاتے ہیں. یعنی بادشاہ تھے یہ نہیں جو چاہے بات ہے آرام سے آپ کا کرنا ہے. ہمارے حضرت مولانا حبیب اللہ آدمی تصویریں گھر میں کہا رہتی ہماری کیا بھائی میں یہ کہتا ہوں
کہ حدیث بغیر سڑک کے لگا کرو 2 منٹ کا نیچے اتارا ہے اور اللہ سے میں کہتا ہوں کہ حدیث بغیر سڑک کے کم سے کم اخیر رب کے نام ضرور دے تاکہ ختم نہ ہو جائے وہاں پہ جہاں ساتھ میں حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگ کس کے حکم سے کس کے ہدایت سے یا حکم سے آپ بات کر رہے ہیں. اس میں سب سے بڑے حضرت حسن بصری کو بلایا چلو بچے تھے کہا تم کس کے جان سے بات کر رہے ہو میں تمہارا امتحان ہوگا اور امتحان دیجیے. انہوں نے کہا تھا دیجیے امتحان درد نہیں نہ تکلم بھی ہے کیونکہ سمجھتے تھے کہ ہے کہا کہ دیجیے پوچھیے اسی انداز سے کہا ہوا ہے کہا اچھا بتاؤ دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے بتا دیں ہم لوگ کوئی دنیا میں بہتر چیز کیا ہے اللہ دل پر پیش ہے سینہ کھولنے چاہے سینوں کیا بڑا دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے بڑا 5 سال جو معمولی تھا دنیا میں سب سے بہتر کیا ہے بڑا اور کہا سب سے بدتر چیز کیا ہے کرتا بات فوراً جواب دینا پھر کبھی معمولی بات نہیں ہر طرح کا سوال بھی اور کا جواب بھی ہمارے سلسلے چشتیہ میں زبردست تعلیم ہے وہ سلسلے چشتیہ ہے الحمدللہ ہمارا سلسلہ علمی سلسلہ ہے خالی ہاتھ بڑھ کر نہیں ہے علم سب جو علم بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعی نہیں ہے اللہ نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا اللہ سے متعلق ہے لیکن اردو کون سے لوگ ہوئے تو وہاں بڑے اکابر اردو وہاں تھانوی وہاں حضرت الاسلام مولانا قاسم صاحب عالم ربانی وہاں مدنی کی سب اردو سب ان کی طرح اردو ہے جب بھی وہ عالم سے آئے گی کیوں اس وجہ سے علم کے بارے میں اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عمل کرتا ہے اس چیز پر جس کو جانتا ہے من علم عمل من علم جو چیز جانا اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نہ جانے ہوئی چیز پر کو نہ جانی چیز نہ جانے ہمیں ایک ہمارے حضرت خالد صاحب عمل کرتے تھے حضرت مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب رجوع کیا سارے مول نے کس سے رجوع کیا حضرت خالد صاحب نے تو کہا بڑا اچھا ہوگا تم آ گئے ہمارے سلسلے میں مولوی شیخ محمد سے ہم مسئلہ کو خود کے عمل کرتے تھے عمل تو لے آئے ہوں گے آپ کو کیسے جایا جائے شاہ صاحب کا ہمارا خالد صاحب نے شیخ محمد صاحب سے مسئلہ خود کے عمل کرتا تھا جو چیز نہیں مانتی اب تم آ گیا ہو اب وہی دیکھیے پہلے ہم شیخ تھے نا شیخ بھائی تھے اب وہی سے کر رہے ہیں سمجھے نہیں پھر بھائی سے کوئی مسئلہ پوچھا رہتے تھے اپنے کو مٹائے ہوتے تھے ساتھی تھے وہ شیخ محمد صاحب محدث تھے افتاب تھے حضرت ظاہر صاحب حضرت شیخ محمد صاحب حضرت حاجی صاحب 3 افتاب کا رکھتے تھے ہم جو بگار کرتے ہیں لڑکے کرتے ہیں ہم لوگ کچھ معلوم ہی نہیں ہے معلوم کرو میری روایات پڑھو تو معلوم جائے گا. حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ اچھا اب تک ہمارے شیخ محمد صاحب سے محدث سے پوچھ کے ہم عمل کرتے تھے اب تم سے پوچھے تم مرید ہو گئے تم سے پوچھو کہ عمل کرنے والا اسی پر بیان کرنا وہ خوش پر یہ نہیں کہ ایک عالم ہم سے بیٹھ ہو گئے ہیں یہ بلکہ اس پر خوش ہوئے کہ عالم ربانی ہے ربانی نہ کر میں کہہ رہا ہوں عالم ربانی ہے یہ مسئلہ جانتا ہے جیسے جزیات پر کوئی مہارت تھی حضرت قاسم صاحب کو کلیات پر مہارت اللہ گنگوئی پر جزیات کو مہارت کلیات تو کہا کہ میں آپ سے پوچھ کے عمل کروں گا میں اس پر کہہ رہا ہوں کوئی نہ کوئی کہے کہ پہلے بھی عمل کرتے تھے 3 بھائی سے پوچھ سکتے اور اب تہجہ کریے کہ اپنے پولیس سے پوچھ کے جاؤں گا عمل کیا عمل پر نگاہ تھی علم جس سے بھی حاصل ہوگا ہم لیں گے
چھوٹے کے پاس علم ہے اور عمل کے بغیر علم کے نہیں ہو سکتا. تو چھوٹے کے پاس اگر علم ہوگا تو ہم اس کو دیں گے. اس طرح چھوٹا بڑا علم نہیں. میں نے روایت بہت نقل کی ہے. لا يكون العالم عالما حتى يكون فيه ثلاث خصال. عالم نہیں ہو سکتا جب تین خصلتیں نہ ہوں. لا يحتقر من دونه. جو سے چھوٹا اس پر رحم کرے کم نہ سمجھے. لا يحتقر اس کو چھوٹا نہ سمجھے, حقیر نہ سمجھے. چھوٹا اس کو بڑھاؤ آگے. تمہاری ذمہ داری ہے. چھوٹا جس تمہاری استعداد میں کم ہے اس کو بڑھاؤ. ابھی واقعہ آیا گیا حضرت ہمارے پاس زندہ صاحب حضرت انور صاحب پیش آ گئی. تو جو طلبہ ان کی تقریر ایسی ہوتی تھی کہ اچھے سے لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے. ایسے ایسے الفاظ آتے تھے کہ اچھے سے لوگ سمجھ نہیں پاتے. اب بھی دوسرے ملکوں کے بہت پڑھتے تھے اس زمانے میں. ان لوگوں سے کہتے تھے دیکھو بول رہے جاؤ ہم سمجھاتے ہیں. یہ مجھے یاد ہے. گھبرانا نہیں, بھاگنا نہیں, ہم سمجھا دیں گے تم کو. جو طلبہ نہیں سمجھتے تھے تو یہ حضرات تکرار ان کو سمجھا دیتے. چھوٹے کی طرح بقول ہر چلے دانے کی دل پوچھیدہ دلیل راہ تو باشا بڑی تو جانائی. جو کوئی نہیں جانتے اس کو پوچھو, یہی تم کو آگے بڑھائے گا. چھوٹے پر رحم کرو, ان کو آگے بڑھاؤ. اب بڑوں کے سامنے جھوٹ جاؤ. لا یہ سطن نہ منفا ہو. اگر تم سے اونچے ہوں ان کے سامنے پڑھو غرور حسد نہ کرو, تو کوئی راستہ بند کر دے گا. جب تم بڑے بن کے بیٹھو گے تو بڑا تمہارے تک متوجہ نہیں ہوگا. چھوٹے بن کے جاؤ تو خود تم کو اصلاح کرے گا, علوم کا درجہ بڑھا دے گا. داعیہ تقرر مندور ہو ومن بلا يحسبن من جو تم سے اوپر علم والا ہے اسے حسد نہ کرو. ان کے سامنے جھوکو گے تو وہ تمہارے توجہ کرے گا. من کو جا پرواہ ہے, ہم کو علم آئیں گے نہیں آئے کچھ نہیں, ہم کو پرواہ نہیں. اتنی شکر نہیں جا کے تم کو سمجھائے. تم جھوکو اس کے سامنے. وہی شیخ بہت مدعی بخود ہر چلدانی کی زیر پوچھیدہ دلیل راہ تو باشر. ابھی تو فارسی یہاں پڑھائی جاتی ہے انہیں طرح سمجھتے لوگ. دلیل ورنہ عام طور سے ہوتے ہیں بجائے وغیرہ سے فارسی سے ختم. دلیل راہ تو باشر بڑی تو دانا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے لا یاخذ ثمنا علی علم. اپنے علم پر ثمن نہ لے. تو علم عمل کے لیے ہے, خود علم عمل بھی ہے. جس میں ہمارے حضرت کی تعبیر تھی, یہ فرماتے تھے کہ علم صرف عمل ہی نہیں, علم خود عمل ہے. فرماتے تھے یہ طلبہ جو علم حاصل کر رہے ہیں عمل نہیں کر رہے ہیں. یہ فرماتے ہیں یہ علم میں مجاہدہ ہے, ریاضت ہے, مطالعہ ہے, یہ ہے, یہ خود ایک عمل ہے. مگر تمام عملوں سے بڑھ کر کیونکہ یہ جینا ہے عمل کا, اور عمل جینا ہے نجات کا. عمل عمل کرو, تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھے گا, مومنون بھی دیکھیں گے. بہرحال ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ عمل کرنے کے لیے اپنے تین بھائی سے کیا, اپنے مریدین سے بھی پوچھتے تھے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ایسا علم تھا. حضرت محمد قاسم صاحب حجت الاسلام وہ یہ کہتا ہے کہ سب متقب حضرت علی صاحب کے عمل کو ایسے, میں ان کے علم کو ایسے کر رہا ہوں. دیکھیے اس کے اتنا بڑا عالم ان کو عالم سمجھ رہے ہیں. جو ایسے ایک بزرگ تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی صاحب عالم تھے, نہیں قاسمی صاحب سے پوچھا کیا حضرت علی صاحب عالم تھے, کہ یہ نہیں کہا کہ عالم نہیں تھے بلکہ عالم گر تھے. وہ یہ ادب ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ کرتے چیز کا ادب. یہ کہنا کہ عالم نہیں تھے یہ گوارا نہیں کیا. ہم لوگ تھے ایک محلے میں, تو کسی نے کہا کہ حضرت سے کیا بات کہیے, کہا کہ بات نہیں کہا. تو حضرت نے کو موقع کیا, تم نے اس لیے کہا کہ میں بات نہیں کر سکتا, تمہارا دل نہیں کہا. بہت ختم ہو گیا, تم کو یہ نہیں کہنا چاہیے. یہ ادب کی وجہ سے دیکھا عالم نہیں, عالم نہ تھے, یہ بڑی بات ہے. بس حضرت عالم صاحب
ایسے تھے یہ تھے بڑے اور مولانا محمد حسین صاحب رحمانی بہت بڑے مالی نروا وہ بھی تھے مولانا محمد رحمت عالمی نے پوچھا مولانا محمد حسین صاحب رحمانی بڑے عالم تھے کیا بڑے ان کی کتابوں پڑھنے سے بڑے ایسی بڑی بات ہے مولانا نہیں پڑھتا ہے مگر وہ بھی پڑھے تھے میں اس میں الہ آباد کا نام لیتا ہوں وہاں کا عالمی رجوع ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صاحب کو کیا دیا علم لدنی دیا ہے کیونکہ علم کے لیے جھکے اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا خم کے الدریا دن راہ قوت خم کے الدریا دن راہ قوت بے شک جے ہوں رہا بالو نے جس مٹکے میں رہتا سمندر سے ہو جائے اس مٹکے میں پانی آتا رہے گا نہیں کبھی ختم نہیں ہوا خم کے الدریا رہے گا پیش وہ جے ہوں رہا بالو نے ایک آدمی نے پوچھا سر ماں قاسم نے پوچھا یا ماں تھانی پوچھا بارہ لکھا ہوا ہے حضرت آپ فخر کو گرا پر ترجیح دیتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے فخر کو گرا پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی یہ علیٰ کون ہوگا کہنے والا ہے جس کے ہاتھ میں روپیہ پیسہ ہے وہ آنا ہے اس سے مل لے رہا ہے ہنسی پر ہاتھ میں اس کے گزرے اس سے معلومات فخر کو ترجیح یہ چاروں میں سے کسی کیا ہوا ہے آپ یہ کہتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلی یہ جو علیٰ ہے موقع یہ جو اس کا مطلب موقع دینے والا سفلی العاقبہ تو کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرا مقدم ہے افضل ہے تو کہا اس سے تو نہیں ثابت ہوا کہتے ہیں کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی ید السفلی سے سفلی میں کیا ہوتا ہے ید العلیٰ خیر ہے کیونکہ ید السفلی جو ہے وہ ہاتھ بڑھا رہا ہے فقر ید العلیٰ بہتر ہے وہ فقر کی طرف جا رہا ہے ید العلیٰ کیا ہاتھ دے رہا ہے آپ کو دیا ہاتھ دے یہ ہوا نہیں ید موقع جو ہے جس کی طرف روپیہ دے رہا ہے تو 10 روپیہ بھی نکالا گیا 10,000 10 کروڑ سے تو 10 روپئے کا کم ہوا نا کہ یہ ہاتھ فقر کی طرف جا رہا ہے وہ ہاتھ بڑھا رہا ہے فقیر کو وہ گھر کی طرف جا رہا ہے اس وجہ سے یہ ضروری بہتر ہے بولنا فرق ہے یہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی ید العلیٰ جو دینے والا ہے مائل الی الفقر والید السفلی دینے والا ہاتھ بڑھا رہا ہے آپ دو میں علم ہے حضرت عائشہ کو اللہ نے علم دیا اللہ تعالیٰ نے جب آدمی دیکھا بتانے کے یہ عمل کے لیے دیتا ہے اور اپنی ارادوں سے مانگتا ہے یہ بھائیوں سے مانگتا ہے معینوں سے مانگتا ہے طلب کرتا ہے علم کو بڑھا دیا جائے بہرحال اللہ تعالیٰ نے علم کس سے دیا ہے تواضع سے دیا ہے جتنا آدمی تواضع کرتا ہے اپنے کو مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کیا فرماتے ہیں اگر سلمان نبی حضرت خانوی کے ہیں آئے گئے نہیں ہم کہہ سکتے ہم تو اسی دیر میں ہیں اب کیا کہیں گے آئے ایوبی کیا کرتے ہیں گئے برکھوں ہے نا یعنی کہ سب ایک لاٹھی نہیں آپ کہیں گے سمجھ دوسرے بولنا کہیں گے آئے کہنے نہیں جب یہ سمجھا ہے ایک جو یہاں آئے جانے لگے تو کہا حضرت کوئی نصیحت فرمائیے صحیح سلمان جو علامہ زمان واقعی تھے وہ حضرت ہم کو کوئی نصیحت دیجیے فرمایا آپ تو خود عالم و فاضل ہیں یعنی کہا کہ آپ جائے یہ بھی ادب ہے شیخ تھے ایک کہتا ان کا احترام کیا نہیں آپ تو خود عالم و فاضل ہیں لیکن جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے
کیوں جتنا اپنے کو مٹاتا ہے اتنی پڑتا ہے. یہ نتیجہ ہے. کھانا بہت روتے ہوئے آئے تمام مٹایا ہم نے اپنے. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہمارے حضرت محمد کا بڑی شیر ہے. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہم تقلیم کا بڑا سننا مٹایا جہاں نے حضرت قاسم نے مٹایا, مولانا خلیل احمد صاحب نے مٹایا, مولانا گنگوہی نے مٹایا, حضرت گنگوہی کے ہاں سب سے سب لوگ لکھ کے بھیجتے تھے. دیکھنے والے جب یہ ہیں ہم بھی پڑھے کچھ پڑھ لیتے ہیں, دوسری پڑھنے والے لوگ کچھ پڑھ لیا کرتے ہیں. بہت سب لکھا تھا مولانا کو, کیا کیا لکھا تھا وہاں وہی کو خود میں یہ رکھتی ہے. کوئی پروگرام رہا ہے جھولا میں رکھ دیا. کہاں آپ لوگ ایسا ایسا لکھتے ہیں, آپ کیسے بتا کریں اسے کر لیے جواب آپ یہ تو نکالے کو نکالا ہے. اس میں آپ نے کسی نے فوٹو لکھا تھا, کسی نے روز لکھا تھا. جو لوگوں کو لکھتا ہے نا کیا کیا لکھتے ہیں لوگ, اس کے نہ اس کے لائق میں نہ اس کے لائق میں جواب دینا میں دلی دیوا کو بڑا دیا ایسا نکل نہیں ملتی. نہ اس کے لائق نہ اس کے لائق, اس میں مجھے کوئی بولنے کی ضرورت نہیں. نہ میں اس آداب کے لائق ہوں, نہ ایسا گاڑیوں کے لائق ہوں. میرے ماں کو کہہ رہا ہے میں اس لائق ہوں. برداشت کیا ہے کتنے بڑا میرا پانی کا ہے کرتے. یہاں تک کہہ دیا انہوں نے کہ اس زمانے میں گنگوئی رشید احمد کی اتباع ضروری ہے. وہی نہیں کر سکتا سچے لوگ تھے. ان میں اتنا تھا اللہ کی طرف سے ان کو سچ پر الہام ہوا. میں جاؤں تو شاہ محمد اظہر کی تشریح بہت کرتے تھے کہ بہت بہت ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اتباع سنت کرتا ہوں. اتباع سنت تو یہ ہے نا کہ مجھ کو ملے گی سعادت اسی کو دیکھنا. میں تو متبع سنت ہوں, مجھے دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کہہ رہا ہے. جو ہمارے پیشوا سب سے زیادہ علماء نے ہمارے انہیں کو بنایا ہر اعتبار سے, ہر کے اعتبار سے بھی اور کال کے اعتبار سے. اسی طرح ہمارے ماں نے کہا کہ حضرت گروی کے کچھ خطوط کی بھی جمع کیجیے, مکتوبات رشیدیہ بھی تقریر جو ضبط ہو رہی ہے میں نے کہا مکتوبات کی بھی شرح لکھنی چاہیے, مکتوبات کو پڑھنا چاہیے. کیسے کسی مکتوب ہے مذہب میں تو ہمارے حضرت ماشاء اللہ فرماتے تھے کہ حضرت خانوی سے جو مجھے ملا لیکن مکتوبات رشیدیہ اور مکتوبات مارشدیہ سے بہت کچھ مجھے ملا. یہ کہنا آسان نہیں ہے. انسان کے خطوط کو دیکھیے ضرور. مولانا کے خطوط تھے, مولانا کا وہی خطوط جتنے عمدہ خطوط ہے اسی خط میں ہے. ہر اطمینان کے انتظار میں رہ رہے, چلتے پھرتے دوڑتے اپنے وظائف کو ادا کرو. کسی نے لکھا ہوگا تو وظائف ہر اطمینان کے انتظار میں نہ رہو, چلتے پھرتے دوڑتے اپنے وظائف کو ادا کرو. کیونکہ اگر دل حاضر نہیں تو زبان کا عمل کر رہی ہے, زبان اپنا وظیفہ میں ادا کر رہی ہے تو زبان کو اللہ جنت میں بھیجے گا تو دوسرے ادا کو محل نام بنا دے گا, جنت میں بھیجے گا. یہی بات سنائی ماشاء اللہ عبد اللہ نبی کو بات نے کہا اگر یہ بات چھوڑ گئے. زبان جو اسے وظیفہ ادا کیا ادا کیا انہوں نے اپنا وظیفہ زبان نے ادا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجیں گے. تو زبان کو اللہ تعالیٰ اگر جنت میں بھیجیں گے تو دوسرے اعضاء جو ہے وہ محل نار نہیں کر پائے. محل نار ہو سکتے ہیں
علم بات ابھی یہی بیان کر کے آ رہا ہوں، اس کو بیان نہیں کر سکا تھا، اس کو خوش ہوتا ہوں اس کو تو بھوکا پلاتا ہے پانی میں سوتی ہے، اس کو بیان کر دیں نہیں بات ہمارے حضرت جامع صاحب باقی دونوں تھے اور وہی خاص طور سے ہمارے ساتھ کرتی تھے. اللہ تعالیٰ کو یہ طریق کو بہت وعدہ کیا ہے، حدیث کو جیسے وعدہ کیا ہے اسے طریق کو یہاں پہ درائی یہاں پہ ضروری کیا حدیثی کی جو وضاحت بس شرح پسند لکھی جاتی ہے تو بات لکھنا ہی تو جس طریقے سے طریق کو انہوں نے وعدے کیا، جس طرح انہوں نے حدیث کو وعدہ کیا ہے طریق کو بھی ویسے وعدے کیا ہے. اس میں مکتوبات رشیدیہ بھی پڑھنا چاہیے بولنے لوگوں کو، تو ہمارے اکابر میں سے اللہ ہم سب کو تو دے پایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، میں کیا اللہ جیسے ابھی بات آئی سی اوپر دیا الگ نشرح کا صبر. کیا ہم نے آپ کے سینے کو علم اور حلم سے کھولے نہیں ہے کوئی ترجمہ کرنے والا؟ میں سوچا بات تھانی کیوں ترجمہ کیا. ایک عربی کتاب میں تفسیر میں بھی ڈالی بی بی عالیہ کا کہا یہ تھا، کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا کیا ہم نے آپ کے سینے کو علم سے اور حلم سے کھولے نہیں ہے. علم کہاں سے لیا؟ معلومات بغیر علم کے علم ناتمام رہے گا. علم نور ہے اور علم سے روکنے والا ہے. علم ہے، علم عمل ہے. علم کو جو پڑھ دو تو مل ہو جائے گا. کھانے میں جو نمک کی حیثیت ہے ویسے عمل میں کیا ہے سمجھ بس شہر میں شہر ہو گئے. دوبارہ دین نہیں ہوگا جب تک کہ علم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر نمک کے لیے عمل بھی نہ ہو. تو شہر سرور کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے بلکہ علم بھی کافی ہے. اس میں ترجمہ صرف یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے سینے کو علم سے نہیں کھول دیا، یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کے سینے کو علم اور علم سے نہیں کھول دیا. علم کی ویسی ضرورت ہے جیسے علم کی ضرورت ہے. جیسے کھانے کے لیے جیسے دال روٹی کی گیہوں کی ضرورت ہے اسے نمک ضرورت ہوتی نہیں. اسی طریقے سے کھانے میں ہے تمام چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن اگر علم نہیں ہے تو روکا سوکھا آدمی ہے. ایک وقت میں بہت عالم ہے اور دوسرے وقت میں رنگا گھومنے لگا 10 دن رہے تو وہ اس کو سب سمجھانا ہے. علم کے ساتھ ساتھ علم مثال کتنی ہوتا ہے. علم کو جو پڑھ دو کیا ہوگا مل ہو جائے گا. جس طرح کھانے کے لیے مل کی ضرورت ہے اسی طرح ہمیں دوست کو اسلام کے لیے علم کی ضرورت ہے. بغیر اس کے ناقص رہو گے. اس بار دونوں کی ضرورت ہے علم کی. اسی بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کے لیے دعوت کے لیے جب جا رہے تھے کیا دعا کیا؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ ہمارے سینے کو کھول دیجیے. کس سے کھول دیجیے؟ علم اور علم سے کھول دیجیے. جیسے یہاں ترجمہ وہاں ترجمہ نہیں آئے گا. ہمارے سینے کو علم اور علم سے چلے اور دعوت کا کام کرنے کے لیے گروہ کو دھیان سے کام کرو. وہاں علم کی ضرورت ہے. علم میں جو سخت باتیں پیش آئیں گی تو بتا کر سکو گے. علم کافی نہیں ہوگا. اس میں دعا کیا کیا گیا؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو علم اور علم سے کھول دیجیے. علم اور علم تبلیغ کے لیے تعلیم کے لیے علم کی ضرورت ہے اور علم کی ضرورت ہے. جب تک برداشت نہیں کرو گے طلبا کی زندگی اولاد کی زندگی برداشت کرتا ہے نہیں وہاں جائے تب تعلیم ہوگی. اس کی بھی نیچی اونچی بات کو برداشت کرنا ہوگا. عوام بھی کہیں گے، خوات بھی کہیں گے. راستے میں آپ نے کچھ جب امام بخاری کو کہا گیا اتنا کہا گیا کہ 10 زمین پر تنگ ہوئے اس کو اٹھا دیجیے اٹھا دیا جاتا ہے. جب امام بخاری کو سب پر ناز ہے اسی پڑھانے پر اس میں سب دنیا لیکن ان کا حال عوام کا یہ حال تھا. انہوں نے کہا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ غیبت مانگنے کو نہیں کہے گا. جو شخص غیبت بھی کسی کو لگتی ہو اور اس کے ساتھ عوام کا یہ معاملات کو اس کو کہنا پڑے زمین میرے تنگ ہو گئی مجھ کو موت دے دیجیے.
یہ علمی تو ہے، علم بخاری اور حلم بخاری دونوں بولو. علم بخاری بخاری سے اور حلم بخاری کیا ہوگی؟ سوال جواب پر علم بخاری. اللہ تعالیٰ رب اشرح لی صدری، اے اللہ ہمارے سینے کو علم و حلم سے کھول دیجیے. ویسر لی، اس کے باوجود علم حلم کتنا ہو، معجزات تھے، کرامات تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود علم کی طرح کیا انہوں نے شرح صدر کی، اس پر بھی اکتفا نہیں کیا. یہ تواضع، یہ نیکی فرض ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ سب کچھ ہو. جب تک آپ آسان نہیں کریں گے آسان نہیں ہوگا. ہم نہیں پہنچ سکتے پیروں کے ہاتھوں نہیں کر سکتے. پورا طریق ہے کہ نہیں، پورا تبدیل ہے کہ نہیں، تبدیل کے پورے اصول سے جب اس میں علم و حلم آ گیا وہ یس اللہ آسان کر دیجیے. علم بھی ہے، تمام کرامات معجزات سب کچھ ہے، علم و حلم بھی ہے، لیکن جب تک آسان ہم نہیں کریں گے آسان نہیں ہوگا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ہمارے معاملے کو آسان کر دیجیے. یہ ہے اللہ کو بھروسہ. فرعون کی طرف جا رہے ہیں لیکن ڈر بھی رہے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کو کچھ کھول دیجیے تاکہ معافی ضمیر کو اچھی طرح ادا کر سکوں. کیونکہ معافی ضمیر کو ادا کرنا یہ بھی کمال کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھی تو جواب میں قریب کیا گیا ہوں میں یہ بھی ویسے اس کی بھی کوشش کی جائے گی تبلیغ کرنے کا جانے. تبلیغ کی اس کی بھی ضرورت ہے کہ معافی ضمیر کو اچھی طرح ادا کرو. اگر آپ صاحب بولو گے بے ربط، نتیجہ کیا ہو، والی کو یہ نہیں سمجھا تمہارا. واحلل عقدۃ من لسانی، جب کہوں کوئی تاکہ سمجھے تو بس ہو گیا. نہیں فرعون کی طرف جا رہے ہیں، معجزات موجود ہیں، کرامات موجود ہیں، علم کی ضرورت ہے، حلم کی ضرورت ہے، توفیق کی خداوندی کی اور ترجیح کی ضرورت. اس بنا پر ہے تو کہ ہم لوگ اسی سلسلے میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے علم کی قدر وہاں رکوع کا سب یا ایسی بات کون لوگ سمجھیں، ایسی بات نہ کون جو سمجھ ہی نہیں آ رہا. ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، اپنی کرامات حکایات، حدیث بھی صحیح نہیں ہو پاتے، بھی غلط نہ ہوگا کوئی بات. دوستو علم میں ہم سلسلہ علم سے ہم لوگ منسلک ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس کی قدر کریں. اس سے بغیر کوئی سلسلہ نہیں. سلسلہ تو ذہب کچھ نہیں ہے، اور بھی اونچا جملہ اس کے لیے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس علم کی قدر کی طرف، اس سلسلے کی قدر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے محنت مشقت اور خلوص و اخلاص، سچائی، حسن ادب، حسن خلق، ان چیزوں کو اختیار کریں گے. اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرمائیں گے. یہ ہم نے اپنے اکابر کی جگہ ہے، اس طرح پر ان کی باتیں کا خلاصہ اور ان کی تشریح ہمیں نظر کیا ہے. تو وہ گمان نہیں تھا کہ ہم سے کوئی بیان نہیں کرے گا، تو سبھی والے بیان نہیں کر پایا اور آج یہاں بیان کر دیا آپ کو وجہ سے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس خبر کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی جن حضرات نے اجازت دیا بیان کی، آپ حضرات نے سنا. میرے اس عادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سب کو علم صحیح علم سے نوازے. اللہ میرے اصل کا علم نافع و عمل متقبل، علم نافع عمل مقبول کا ہم سوال کرتے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحبه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع من دعاء لا يستجاب له. ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دیتے ہیں، ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں خوشو اور قدر ہو، اللہ کی محبت اور معرفت نہ ہو، نفس سے اور اسے نفس سے پناہ آسودہ نہیں ہوتا، کچھ بھی اندر آسودہ نہیں، اس کے اندر ہرس ہے، تما ہے،
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کی اصلاح فرمائے اور علم کی برکت سے ہمارے اخلاق کو درست فرمائے، معاملات کو درست فرمائے، لوگوں سے معاملات کو بھی درست فرمائے۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، علم کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے، باقی میں تعلق کو بڑھانا چاہیے، کیونکہ ہم سب امت محمدیہ ہیں، سب ایک صرف ایک رنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تمام طلبہ پیچھے ہو جائیں۔